بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممنون۔ ازدواجی زندگی کے معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ان معاملات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات ہمیں دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اب یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آپ کو یہاں پر نا حدیث صحیح بخاری میں 4528 ہے اور صحیح مسلم میں 117 نمبر ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1435 ہے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انصارہ خواتین کی مہاجر مردوں کے ساتھ شادیاں ہوئیں۔ تو ایک جو مہاجر تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات کو جب مباشرت کا ٹائم آیا تو انہوں نے مختلف پوزیشنوں میں جمع کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو جو خاتون تھی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں چونکہ یہودی تھے اور ان کا یہ مانت، وہ کیا کرتے تھے کہ صرف عورت کو پیٹ بل لٹا کے، اور ایک ہی طریقہ تھا، اور جو ہے دیکھتے بھی نہیں تھے جسم کو اپنی بیوی کے کو، تو ایسے ہی مطلب ایک ہی طریقہ رائج تھا۔ تو وہ چونکہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مدینے کے مسلمان بھی اکثر معاملات میں ان سے ہی، ان کو دیکھ کے ان کو ہی فالو کرتے تھے، تو اس معاملے میں بھی انہی کو فالو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جو مہاجر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم مکے کے لوگ تو مختلف پوزیشنوں میں جماعت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ دیتے میں تو اس پوزیشن کے علاوہ آپ کے ساتھ جمع نہیں کروں گی۔ تو صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی جو انصارہ تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے کہا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہودیوں کا ماننا تھا کہ اگر آپ مقام پیدائش میں ہی پیچھے سے آپ دخول کریں گے تو اس سے بچے بہنگے پیدا ہوں گے، اگر آپ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جمع کریں گے تو اس سے بچے لنگڑے پیدا ہوں گے، اگر آپ اپنی بیوی کا جسم دیکھیں گے تو اس سے بچے بے شرم پیدا ہوں گے۔ تو یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں اور لوگ اس کو اسلام سے جوڑتا ہے کہ شرعاً تو جی ایسے ہے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ وہ یہودیوں کا ماننا تھا جو آج ہم مان رہے ہیں اسلام کے نام پہ، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک آپ خود اٹھا کے نکال کے دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر آیت نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، آگے سے یا پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے سے، لیکن مقام پیدائش میں جو پیدائش کی جگہ ہے عورت کی فرج ہے جو، اسی میں آپ نے جمع کرنا ہے، دبر میں نہیں کرنا۔ کچھ لوگ اس سے دبر کا معاملہ بھی لے لیتے ہیں کہ جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو کا مطلب ہے مقام پیدائش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چاہو آؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف اور صرف مقام پیدائش کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے، اس میں دبر میں جمع کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے کہ جس 3 کام ہے، جس نے حیض میں دخول کیا اور جس نے دبر میں دخول کیا اور جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی کہ کلام الہی، اس کا اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ تو اس کے ساتھ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کا لباس ہے،
تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سارا جسم دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سارے جسم کو چھو سکتے ہیں، اور ایکسیپٹ شرمگاہوں کے چوم سکتے ہیں۔ کسی بھی پوزیشن میں آپ جماع سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اللہ اجازت دے رہا ہے، آپ کا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، کلام الہی اس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ تو سارے لوگ، ینگ بچے اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ شرعاً اپنے پارٹنرز کا، ایک دوسرے کا آپ جسم دیکھ سکتے ہیں اور ہر پوزیشن میں مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن صرف مقام پیدائش میں اور دبر میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بارے میں تعلیم دیں، اور تاکہ وہ، اگر جب آپ تعلیم نہیں دیں گے تو پھر وہ غلط طریقے سے تعلیم لیں گے، اور جب وہ غلط غیروں کے طریقے دیکھیں گے اور گندے کام کریں گے تو اس کا وبال، اس کا گناہ بھی آپ پہ آئے گا۔ تو یہ ہمارے علماء کی بھی جو ہے ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں کھل کے بولا کریں، شرم نہ کیا کریں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت شرم نہیں کر رہی تو آپ کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ہر بچہ آج کل موبائل استعمال کرتا ہے تو اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اور بھی آپ کو فیض سعید صاحب کا بھی ایک اچھا ویڈیو ڈیٹیل سے اس ایشو پہ لیکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ خود سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کے 223 نمبر آیت، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کھل کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔